بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں اس مقصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قرآن کی آیت کا انتخاب کیا کہ جس نے کسی نفس کو، کسی انسان کو بے گناہ قتل کیا، او فساد فی الارض یا زمین پر فساد کیا، اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کچھ چیزیں تھیوریکل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ قرآن سب کے گھر میں ہے، محبت اہل بیت سب کے دلوں میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے ہونے سے ہم سب مومن بن جائیں گے؟
یا اہل بیت کی محبت ہونے سے ہم سب سلمان بن جائیں گے؟ تو تاریخ بتاتی ہے صرف قرآن کو گھر میں رکھ لینے سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں بنتا، صرف اہل بیت کی محبت رکھنے سے کوئی بھی ناصر حسین نہیں بنتا۔ جب بھی قرآن نے ایمان کی بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، فوراً ایک دوسری جملہ آیا وعملوا الصالحات۔ اگر تو صاحب ایمان ہے تو اس ایمان کی دلیل یہ ہے کہ تیرے وجود میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ہم لفظ کیوں کو نہیں سمجھ لیتے، یہ امام بارگاہ بہت پرانی ہے، ہماری پیدائش سے تو کیا آپ کی پیدائش سے بھی پہلے یہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں۔ ہر سال ہم سیدہ کی شہادت کو مناتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ کیفیت شہادت کیا تھی، اس پہ گریہ کرتے ہیں، فضیلت سیدہ کیا تھی، اس پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ لیکن مومن یہ سوچے کہ سیدہ شہید ہوئی کیوں؟ میں صدیوں سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا حسین شہید ہوئے، یہ کیفیت تھی، یہ ظلم ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ حسین شہید ہوئے کیوں؟ جب تک انسان اس کیوں کو نہیں سمجھتا، صدیوں سینکڑوں انسان ہیں جو دنیا میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میں پیدا ہوا تو کیوں۔ سینکڑوں لوگ مجلس میں آ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا میں مجلس میں آیا تو کیوں۔ ہزاروں خطیب مجلسیں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو کیوں۔ جب تک اس کیوں کو انسان نہیں سمجھتا تب تک اس انسان کے دل میں علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے کہ اس نے انسان بنایا، کتا نہیں بنایا۔ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو مسلمان کا گھر تھا، اس میں بھی میرا کمال نہیں۔ اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں پہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا۔ میں آج علی کو مانتا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں، کیونکہ میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ علی کی ولایت پہلے سے اقرار کی جاتی تھی۔ تیرے گھر میں قرآن ہے، اس میں تیرا کمال نہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن آ چکا۔ سوال یہ ہے کہ اگر تو با کمال بننا چاہتا ہے تو بتا تو نے کیا کیا۔ اس نے آنکھیں دی، یہ اس کا کمال ہے، اس نے زبان دی، یہ اس کا کمال ہے، اس نے ہاتھ دی، اس کا کمال ہے۔ تو دو طریقے ہیں لوگوں کو در اہل بیت پر آنے پر، ایک تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کریں کہ آج کا مسلمان جو نبی سے اتنی عقیدت و محبت رکھتا ہے، اگر اسے پتا چلے کہ لاہور میں نبی کا بال ملا ہے تو صفیں اور قطاریں لگ جاتی ہیں، اگر اسے پتا چلے کہ ترکی میں رسول خدا کی جوتی ملی ہے تو اپنی دستار کا زیور بنا دیتا ہے، تو یقیناً یہ مسلمان جو نبی سے اتنی محبت اور عقیدت کرتا ہے یہ کیسے مانے کہ 70 دنوں کے فاصلوں نے لوگوں کو زہرا کا قاتل بنا دیا؟ کیسے مانے اس بات کو؟ وہ مسلمان جو رسول سے اتنی محبت کرے، جو سنت کے قصے سنائے، جو رسالت کی محبت کے قصے سنائے، جو رسول کی محبت میں نعتیں پڑھے، کہتا ہے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ 70 دنوں کے فاصلے میں یہ مسلمان کیسے اپنی نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لے جا سکتا ہے، یہ کیسے سیدہ کو شہید کر سکتا ہے۔ کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن ان کے نہ ماننے نے ایک اور واقعہ جنم دیا جو 60 سال کے بعد رونما ہوا۔ جو مسلمان سیدہ کی شہادت کو ماننا پسند نہیں کر رہا، کہتا ہے میرا عقیدہ یہ برداشت نہیں کرتا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، تو وہ مسلمان جس نے رسول کو آنکھوں سے دیکھا تھا، جس نے رسالت کی زبان کو اپنی کانوں سے سنا تھا، یہ کیسے دشمن زہرا بن سکتا ہے؟ تو اسی مسلمان سے پھر یہی سوال ہوتا ہے، ارے تم نے 70 دن کے فاصلے کو نہیں مانا، لیکن یہ بتا ان 60 سالوں میں پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ مسلمان قاتل حسین بن گیا؟ یا تو یہ کہو کہ یہودیوں نے مارا تھا، جب خود مانتے ہو کہ مسلمانوں نے قتل کیا، چلو قتل کو ماننا پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بتا اس مسلمان کو ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے نبی کی نواسیوں کی چادر کو چھین لیا؟ جب تک اس کیوں کو انسان نہ سمجھے، دیکھیے انسان چند چیزوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، جامپور کے شہر میں رہتے ہیں، تو آپ کی فکر آپ کی ثقافت سے جدا نہیں ہے۔ آپ کا ماتم، آپ کی عزاداری، آپ کی مجلس اپنی ثقافت میں جڑی ہوئی ہے۔ ایرانی اپنے اسٹائل میں ماتم کرتے ہیں،
عراقی اپنے انداز میں، پاکستانی اپنے انداز میں. تو اس کا مطلب انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ اپنے فرہنگ اور اپنی ثقافت اور اپنے کلچر سے جدا نہیں ہے. اس کی سوچ میں، اس کی گٹھی میں اس کی ثقافت ملی ہوئی ہے. تو جب تک عرب کی ثقافت کو نہ سمجھو گے کہ عرب کا ذہن کیا تھا، عرب کی سوچ کیا تھی، عرب کی فکر کیا تھی، تب تک تجھے خطبہ فدکیہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کتنے مجالس سے ممبر ہوتی ہیں، لیکن کبھی مکمل سیدہ کا خطبہ کسی شیعہ نے پڑھا جس میں جو توحید سیدہ نے بیان کی، جو نبوت سیدہ نے بیان کی؟ تو عزیزو، وہ جاہلیت کا معیار جو سیدہ بتاتی ہیں کہ یا عرب تم اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے گئے، یہ یاد رکھنا تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے جنت کے قریب لایا. جب ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے، جب سیدہ کلمہ پڑھتی ہیں تو سیدہ کا طریقہ اور ہے. تو اس وقت بی بی یہ جملے جاری کرتی ہیں کہ پہچانو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ. یہی فرق ہے تیرے کلمے میں اور میرے کلمے میں. تو محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن جب میں سیدہ کلمہ پڑھتی ہوں تو وہ محمد جو میرا بابا ہے، جس نے تجھے طہارت اور نجاست کے فرق کو بیان کیا. اے عرب تم مکے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے اور طہارت کیا ہوتی ہے. اتنا کہنا تھا کہ مسجد میں موجود لوگ گریہ کرنے لگے. بی بی خاموش ہوئی. مجمع جب تھم گیا، اب بی بی نے نصارہ کو مخاطب کیا کہ تم وہ تھے جو امیروں کی غلامی میں تھے، تمہیں یہ عرب اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، تمہارے رنگ کی وجہ سے، تمہارے نسل کی وجہ سے. لیکن میرا بابا تھا جس نے بلال جیسے حبشی کو جو غلام تھا اسے صف اول میں بٹھا دیا، جس سے عرب بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا. تم ذلیل تھے، تم خار تھے، تم اذل تھے. یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے عزت عطا کی، جس نے تجھے بلند کیا، جس نے تم جیسوں کو مؤذن بنایا، یعنی تمہارے وقار کو بڑھا دیا، تمہارے معیار کو بڑھا دیا، جس نے انسانیت کا درس دیا. اس وقت فرماتی ہیں اگر معاشرہ، تین چیزیں بیان کروں گا، چیزیں بہت ہیں. فرماتی ہے اگر معاشرے میں رسول کو اتحاد کو پیدا کرنا تھا، اس نے ہم اہل بیت میں سے امامت کو چنا تاکہ تمہارے وجود میں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن بی بی فرماتی ہیں بالاسف، یہ زہرا جملے فرما رہی ہیں، فرماتی ہے لیکن افسوس سے میرے بابا نے بنو ہاشم سے امامت کو چنا تاکہ تم متحد رہو، تم میں تفرقہ نہ ہو. لیکن بھی فرماتی ہیں افسوس سے یہ تفرقہ ہو چکا کیونکہ زہرا دربار میں کھڑی ہے. یہ تفرقہ ہو چکا. یہ سیدہ کی پیشگوئی تھی کہ 73 فرقوں میں امت بٹی کیونکہ امت علی سے ہٹی. جب ولایت سے ہٹی تو اس امت میں تفرقہ پھیلا. اس وقت بھی جملے فرماتی ہیں کہ اے عرب تم اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے گئے. میرے بابا کی 70 دنوں کی دوری نے تمہیں جاہلیت کی طرف پلٹا دیا. عرب کی جاہلیت کیا تھی؟ عرب کی ثقافت کیا تھی؟ عرب کا کلچر کیا تھا؟ جب تک اس کلچر کو نہیں سمجھو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، زیارت عاشورہ سمجھ میں نہیں آئے گی، خطبہ فدکیہ جناب سیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک مسلمانوں کو یہ مجبور نہیں کرو گے کہ جاؤ اپنی ہسٹری پڑھو، جاؤ زمخشری کو پڑھو، جاؤ طبری کو پڑھو، جاؤ اپنی کتابوں کو پڑھو. کیونکہ آج وہ زمانہ ہے کہ تم ذہنوں کو فریز نہیں کر سکتے، تم مائنڈ کو روک نہیں سکتے. تم اس کو مجلس سے تو روک سکتے ہو، جلوس سے تو روک سکتے ہو، لیکن موبائل اٹھانے سے نہیں روک سکتے، یوٹیوب پہ جانے سے نہیں روک سکتے، فیس بک یوز کرنے سے نہیں روک سکتے. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اسے سیدہ کا نام نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں تو پیغام اہل بیت نظر آئے گا. یہ مسلمان کا المیہ ہے جس نے اپنے جوانوں کو فلموں سے نہیں روکا، ڈراموں سے نہیں روکا، بے حیائی سے نہیں روکا، لیکن اس سے روکا جاتا ہے کہ اپنی کتابوں کو نہ پڑھو، تاریخ طبری کو نہ پڑھو، صحیح بخاری کو نہ پڑھو. یہاں تک کہہ دیا کہ مشاجرات صحابہ کو نہ پڑھو، کیونکہ اگر مشاجرات صحابہ کو پڑھو گے تو یا تو خارجی بن جاؤ گے یا تو رافضی بن جاؤ گے. یہ کیسا دین ہے کہ جس سے تم لوگوں کو تعلیم سے روک رہے ہو، اپنی ہسٹری پڑھانے سے روک رہے ہو. یہ انگریز کی ہسٹری پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی جب دنیا سے گئے تھے تو وہاں پہ کیا عالم ہوا تھا، نبی کی بیٹی کے گھر کے ساتھ کیا ہوا تھا، سیدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مناظرہ تو پڑھا جائے لیکن وہ مناظرہ نہیں جس میں بس واہ واہ ہو، لوگوں کی دل آزاری ہو. وہ مناظرہ جو علمی مناظرہ ہو، کتابیں ان کی ہو، دلیل آپ کی ہو. پھر اگر گالی بھی دی جائے گی تو سامنے اپنی ہی کتاب ہے، یعنی اپنا منہ اور اپنا ہی ہاتھ ہے. پھر ہمیں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ان کے درمیان بھی ایسے جوان پیدا ہوئے، مولانا اسحاق جیسے، محمد علی مرزا جیسے. بعض باتیں طارق جمیل بھی کر رہے ہیں
یعنی یہ علامت بیداری ہے، یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ اے لوگو یہ جان لو جیسے جیسے امام کا ظہور قریب ہوگا ویسے ویسے بیداری بڑھتی جائے گی، اور یہاں پہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ یہاں میں برا بلا کہہ کے بھی جا سکتا ہوں لیکن علمی بات جب رکھو گے، کیونکہ کائنات میں ایک چیز کا جواب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کتب اربعہ ہے تو ان کے پاس صحاح ستہ ہے، ہم صحاح کو نہیں مانتے، وہ کتب اربعہ کو نہیں مانتے۔ مسلمان قرآن کو مانتا ہے، انگریز قرآن کو نہیں مانتا۔ ان کے پاس توریت و زبور ہے، یعنی ہم ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک چیز ہے جو انگریز کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، شیعہ کے پاس بھی ہے، اس کا نام ہے لاجک، اس کا نام ہے عقل۔ تو جب عقل سے دلیل دو گے تو کافر بھی علی والا بن جائے گا، مسلمان بھی علی والا بن جائے گا، سب کے دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے گی۔ تو میں نے ایک بہت پرانی بات کی تھی، میں نے کہا تھا اگر لوگ کہتے ہیں کہ علی کی امامت کو چھوڑ دو، آپ کہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک سوال ہے اس کو پورا کر دو۔ ہم آج کے بعد علی کو امام نہیں مانیں گے، لیکن عقل کا تقاضا ہے اگر کسی بہتر کو چھوڑ رہے ہو تو اس سے بہتر کو مانو۔ بھائی آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک ٹیچر ہے جو آپ کو 9th پڑھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ اچھا استاد نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، تو آپ کہو گے کوئی ایسا لاؤ جو 10th والا ہو۔ ایسے تو نہیں ہے پہلی کلاس والے کو 9th پڑھانے پہ بٹھا دو۔ تو معیار علم تھا، تو ہم کہتے ہیں اگر علی کی امامت کو علی سے ہٹانا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی جگہ پر کسی ایسے کو لاؤ جو کبھی کسی میدان سے نہ بھاگا ہو۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ علی کی جگہ پر کسی ایسے کو لاؤ جس نے علی کی طرح سلونی کا دعویٰ کیا ہو۔ علی کی جگہ پر کسی ایسے کو لاؤ جو کبھی کسی جگہ پہ رویا نہ ہو۔ ہم ایسے کو امام کیسے مانے جو ڈر کے رو پڑے؟ ہم ایسے کو امام کیسے مانیں جس سے سوال کیا جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ میری بیٹی مسائل کو جانتی ہے؟ یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ عالم کے پیچھے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تجھے پتا نہیں تو جب تک مومن یہ جانے گا نہیں کہ عرب کی ثقافت کیا تھی۔ چند اشارے کروں سیدہ کے خطبے سے بھی، فرماتے تم اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے گئے۔ یہ جاہلیت کیا تھی؟ یہ عرب کی ثقافت تھی۔ وہ عرب جو بیٹی کو عزت نہیں دیتا تھا، وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ ندامت کے مارے اپنے چہرے کو چھپاتا تھا کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسی عرب کے معاشرے میں، اسی عرب کی ثقافت کو محمد نے کیسے توڑا کہ جو بیٹی کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتا تھا، اسی محمد کے سامنے جب اس کی بیٹی آتی ہے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عزت دی رسول نے بیٹیوں کو، یہ عزت دی رسول نے خواتین کو۔ وہ عرب جو خواتین کو عزت نہیں دیتا تھا، اس وقت رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی سیدۃ النساء العالمین ہے تو فاطمہ ہے۔ یہ عزت ہے۔ عرب بیٹوں پہ افتخار کیا کرتا، فخر فروشی کیا کرتا تھا اپنے بیٹوں پر، لیکن اللہ نے اگر محمد کی نسل کو بڑھایا تو اس کی بیٹی سے بڑھایا۔ یہ رسول کو توڑا جا رہا ہے۔ عرب فخر کرتا تھا ابطال عرب پر، بطل پر، اپنے بہادروں پر۔ اگر پڑھ سے پڑھ دادا بہت بڑا بہادر تھا اور کسی نے کسی کو ہرایا تھا تو پوتا کہتا تھا میرے دادا نے یہ کیا، فخر کرتے تھے اپنے داداؤں پر۔ اسی عرب کا بہادر ہے عمرو بن عبدود۔ عرب میں دو چیزیں، ابطال عرب پہ فخر کرتے تھے، شیخوخیت یعنی عمر بڑی ہو، 50 سال کا ہو، 40 سال کا ہو۔ تبھی رسول خدا 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر جوانی میں کرتے کوئی نہ مانتا، اور 13 سال تک کرتے رہے لیکن پھر بھی مکے والوں نے نہیں مانا۔ جب 50 کو کراس کیا، کب اس میں صلاحیت ہے میں سے نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو عرب کا بہادر بھی بوڑھا تھا، عمرو بن عبدود، اس کے مقابلے میں کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا گیا۔ عرب جوان کو اہمیت نہیں دیتا تھا، رسول نے علی کے جوان کو بھیجا کہ جب جاتے ہیں میرے مولا تو اس وقت عمرو کہتا ہے کہ میں تمہارے بابا کو جانتا تھا، عمر وہی ہے۔ فرمایا ابطال عرب، کہ اس وقت کہتا ہے محمد یہ میری بے عزتی ہے کہ مجھے مارنے کے لیے کوئی جوان آ رہا ہے، اگر مجھے مروانا بھی ہے تو کسی بوڑھے کے ہاتھوں مرواؤ۔ لیکن محمد کے پاس کوئی ایسا بوڑھا نہیں تھا جس میں وہ بہادری ہو جو علی کی جوانی میں بہادری تھی۔ فرماتے اگر یہ مقابلہ 10 منٹ چلتا
تو پھر بھی عامر کی اس میں عزت تھی، لیکن یہ مقابلہ چند ہی دیر میں ختم ہو گیا، کیونکہ نبی کہہ چکے تھے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ لیکن جب عامر کو میرے مولا نے زمین پر گرایا، سر کو قلم کیا، جب اس کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پر آتی ہے تو اس وقت ایک جملہ کہتی ہے، کیونکہ عرب جاہلیت میں تھا جب کوئی بہادر کسی بہادر کو گراتا تھا اس کا سر بھی قلم کرتا تھا، اس کے بدن سے زرہ بھی اتارتا تھا، اس کے بدن کو مسلا بھی کرتا تھا، کانوں کو کاٹا جاتا تھا، ناک کو کاٹا جاتا تھا، وہی کام جو ہند جگرخوار نے جناب حمزہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رسم عرب جاہلیت تھی، لیکن علی نے اس کی زرہ نہیں اتاری، علی نے اس کو مسلا نہیں کیا، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور مولا نے بتایا کہ مسلمان اور ہوتا ہے، جاہل اور ہوتا ہے۔ جب اس کی بہن اس کے جنازے پر آتی ہے تو بھائی پر گریا کر کے کہتی ہے، آئے عامر تو بڑا خوش نصیب ہے کیونکہ تجھے قتل کرنے والا بڑا شریف تھا، جس نے تمہارے جنازے کے ساتھ بے احترامی نہیں کی، جس نے تمہارے جنازے کو ویسے رکھا۔ یہ رسم تھی جس کو اہل بیت توڑ رہے تھے۔ نبی کا کام تھا تنزیل، نبی کا کام تھا مسلمان بنانا، قرآن کو نازل کرنا۔ اہل بیت کا کام تھا اس اسلام کو ایمان تک لانا، اس تنزیل کی تعویل کرنا، اس کی تفصیل کرنا، لیکن امت نے یہ ہونے نہیں دیا۔ جب تک عرب کی جاہلیت کو نہیں سمجھا جائے گا کہ عرب کا معاشرہ، عرب کی ثقافت کیا تھی، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیوں قاتل علی بنے، یہ کیوں قاتل حسین بنے، انہوں نے کیوں اپنی نبی کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت کم ہے، ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ہے۔ عوامل فدق یا عوامل شہادت زہرا کشرے کا ٹاپک ہے کہ کون سی وجوہات تھیں کہ یہ لوگ خود، ایک دلیل صرف دوں گا، قرآنی دلیل، کہ 70 دن کا فاصلہ ہے، یہاں رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے یا سیدہ کے در پر آگ لائی جاتی ہے۔ 70 دن، 70 days۔ کسی مسلمان نے کہا کہ یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا یہ بتا، قرآن پڑھا ہے؟ 1/3 آف قرآن، اگر قرآن کے 4 حصے کیے جائیں تو قرآن کے 3 حصے بنی اسرائیل کے ذکر میں ہیں، یہودیوں کے ذکر میں ہیں۔ اور آج کے شیعہ سے پوچھا جائے کہ کون ہے یہودی، اسے صرف یہود کا نام پتا ہے، یہود کی سازش کا نہیں پتا۔ 2 طرح کے شیعہ ہیں، ایک بیدار شیعہ ہے، ایک سویا ہوا شیعہ ہے، ایک رسمی مجلس ہے، ایک علمی مجلس ہے۔ رسم و رواج چلتے رہتے ہیں، لیکن جس سے انسان کا وجود بیدار ہو اسے علم کہتے ہیں۔ آپ علم کے ذریعے سے شیعت کو بڑھا سکتے ہیں، یہ آخری زمانہ ہے۔ اس زمانے میں 2 طرح کے شیعہ ہیں، ایک مرتبہ میں ضد کرتا ہوں کہ اہل بیت معصوم ہیں، اور وہ ضد کرتا ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وہ مانتا نہیں ہے، وہ اپنی تعویلیں کرتا ہے۔ جب میں انما یرید اللہ پڑھتا ہوں، وہ اس میں کئیوں کو لا دیتا ہے۔ تو 2 طریقے ہیں اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنے کے، ایک طریقہ ہے پریکٹیکل، ایک طریقہ ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اب قرآن کی آیتیں سن سن کے وہ مان نہیں رہے۔ اگر انما یرید اللہ کی آیت نہ بھی آتی پھر بھی علی معصوم تھے، پھر بھی حسین معصوم تھے۔ دلیل ہے اہل بیت کی عصمت پریکٹیکلی عصمت ہے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں یہ صاحب بڑے بہادر ہیں لیکن یہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، ایک مرتبہ میں کہتا نہیں لیکن یہ میدان میں ٹکے رہتے ہیں۔ ہمارے اہل بیت کے جتنے بھی لقب ہیں ہم نے نہیں دیے، لوگوں نے دیے۔ یہ کمال اہل بیت ہے۔ سید الساجدین کا لقب کیا ہے؟ نام علی ہے، لقب ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یعنی سید الساجدین پریکٹیکلی عابد ہیں، لوگوں نے نہیں بڑھایا، انہوں نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، کہا یہ سید الساجدین ہے۔ 5ویں امام کا لقب ہے محمد باقر، باقر العلوم، نام محمد ہے، لقب باقر العلوم ہے۔ شیعوں نے نہیں دیا، لوگوں نے اس کے علم کو دیکھا، کہا یہ باقر العلوم ہے۔ مکے والے مصطفیٰ کو مانتے نہیں ہیں، کردار کو دیکھا، کہا یہ امین ہے۔ اگر کہے پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے ہم اس کی زبان پر یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 6 امام کا لقب ہے صادق، نام جعفر ہے، صادق مطلب سچا۔ ہم نے کہا سچے ہیں نہیں، لوگوں نے کہا سچے ہیں۔ اب فرق شیعہ اور مسلم بتا رہا ہوں۔ شیعہ صرف صادق کہتا نہیں ہے، صادق مانتا بھی ہے۔ میں نے اپنے کسی اہل سنت کے بھائی کو کہا کہ میں نے کہا آپ امام جعفر صادق کو صادق مانتے ہو؟ کہا لوگوں نے لقب دیا تھا، سچے تھے۔
میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ٹی وی پہ اذان کا وقت بتایا جاتا ہے، یہاں لکھا جاتا ہے فقہ جعفریہ، یہاں لکھا جاتا ہے فقہ حنفیہ، یہ ٹائم ہے امام جعفر صادق کا، ہم نہیں کہہ رہے، خود کہہ رہے ہیں یہ ٹائم ہے امام جعفر صادق کا، یعنی یہ ٹائم اس کا ہے، وہ جعفر جو سچا تھا۔ میں نے کہا خود بھی کہتے ہو یہ سچا ہے اور سچا کہہ رہا ہے یہ ٹائم ہے، پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ یہی تضاد ہے، تعریف کرنا اور ہے، اس کی ذات کو ماننا اور ہے، اللہ کی تعریفیں کرنا اور ہے، لیکن اللہ کی ذات کو ماننا اور ہے۔ یہ پریکٹیکلی عصمت، یعنی چیلنج دو بھائی، اگر قرآن سے تم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اہل بیت معصوم ہیں، ہمارا چیلنج ہے پوری ہسٹری اٹھا دو، اہل بیت کی زندگی سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ نکال کے لاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، عصمت کے علاوہ کچھ اور ملے گا ہی نہیں، علم کے علاوہ کچھ اور ملے گا نہیں۔ یہ مقام فخر ہے، لیکن پھر بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں 3 پلرز ہیں جو معاشرے کو ثابت رکھتے ہیں۔ بھی فرماتی آیا نصارہ یہ بتاؤ کہ میرے بابا نے تمہیں تاکید کی تھی کہ امر بالمعروف کرنا، امر بالمعروف یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ تو سچائی کو پسند کرتا ہے، تو نماز کو پسند کرتا ہے، اپنے مسلم بھائی کے لیے چیز پسند کرنا، لیکن تم نے آج علی کا ساتھ چھوڑ کے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری چیز جو میرے بابا کہہ کر گئے تھے، اے مومن، بی بی علتیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ تاکہ تیرے وجود سے تکبر ختم ہو جائے۔ فرماتی ہیں آج تو سجدے دے رہا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ سیدہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو، خمس کو واجب کیا، سیدہ فرماتی ہیں اس لیے واجب کیا تاکہ معاشرے میں زندگی ہو، حیات ہو، تاکہ تمہارے دلوں سے، بہت بڑا جملہ سیدہ نے کہا، ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ تمہارے دلوں سے مادیت کی اسیری کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ کیوں بیوی کو فتق نہ دیا گیا؟ کیونکہ ان کے دل میں مادیت کی محبت تھی، مال کی محبت نے قاتل سیدہ بنا دیا، حکومت کی محبت نے غاصب حق علی بنا دیا۔ بھی فرماتی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ۔ تو عزیزو، اب جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ عرب جاہلیت کیا تھا، کہ مولا نے اسے مارا لیکن بدن سے زرہ نہیں اتاری۔ اب امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس دادا حسین پر جس کے بدن پہ زرہ بھی نہ رہنے دی، علی الابدان العریان، میرا سلام ہو اس بدن پر، یہاں تک کہ جو آخری کرتا تھا جو زہرا نے ہاتھوں سے سیا تھا اس عرب نے وہ بھی اتار دیا۔ عزیزو، یہ رسم مسلمان نہیں تھی، یہ رسم جاہلیت تھی۔ امام جب سلام دیتے ہیں تو اشارہ کر رہے ہیں مسلمان سمجھ کہ عرب کہاں تھا اور کہاں تک پہنچ گیا۔ مسلمان کبھی لاشوں کو پامال نہیں کرتے تھے، میرا سلام ہو ان بدنوں پر جن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ رسم جاہلیت تھی۔ 60 سال میں یہ پلٹ پلٹ کر اسی جاہلیت کی طرف چلے گئے جس جاہلیت سے رسول نکالنے آئے تھے، اسی شیخوخیت کی طرف چلے گئے جس شیخوخیت سے رسول نکالنے آئے تھے۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ عرب میں عجیب قسم کے نکاح تھے جو ممبر سے بیان کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ 12 قسم کے نکاح تھے، مرد کا مرد سے نکاح تھا، عورت کا عورت سے نکاح تھا، کئیوں کا ایک سے نکاح تھا۔ یہ تمام تر جاہلیت سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا تھے جس نے تجھے حق بتایا، جس نے تجھے سچ بتایا۔ اے عرب، تو وہ تھا جو اپنی باپ کی بیائی ہوئی بیویوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ میرے بابا تھے جس نے تجھے حلال و حرام کا بتایا، اس نے تجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ اب جملہ زیارت عاشورہ سمجھ آتا ہے، میرا سلام ہو اہل بیت وہ ہیں بِأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسُكَ الجَّاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا۔ اہل بیت فرماتے ہم وہ ہیں کہ ہمیں جاہلیت کی نجاست نے مس تک نہیں کیا۔ ہم ان شکموں سے پیدا ہوئے، ان رحموں سے پیدا ہوئے جس رحم نے کبھی نجاست کو دیکھا نہیں، لیکن تم وہ تھے کہ جو جاہلیت میں پیدا ہوا۔ تمہارے نکاحوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت تھے، یہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا جس نے تجھے حق کی پہچان بتائی، جس نے تجھے باطل کی پہچان بتائی۔ لیکن یہی مسلمان جب اپنی عصبیت کی طرف پلٹ کے چلا گیا، جب اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلا گیا، اور اس کا سب سے بڑا عنصر تھا جو سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم مادیت کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے۔ آج اہل بیت کے چاہنے والے،
اگر واقعاً سیدہ کے اس خطبے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، خود کو ان زنجیروں سے آزاد کریں۔ مال بنانا گناہ نہیں ہے، بزنس کرنا گناہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں شیعہ کو نہ گڈ ہونا چاہیے نہ بیٹر ہونا چاہیے، بلکہ امام فرماتے ہیں شیعہ بیسٹ ہوتا ہے۔ مولوی بنے تو بیسٹ، بزنس مین بنے تو بیسٹ، اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی پڑھائی میں بیسٹ ہو، لیکن فرماتے ہیں کبھی بھی اس کی زنجیروں میں خود کو مت جکڑنا۔ اللہ نے جو واجب کیا وہ اس لیے کیا، اس امت نے واجب کا انکار کیا اور حرام کے پیچھے چلے گئے۔ جب سیدہ یہ جملے کہہ رہی تھی تو پورا دربار رو رہا تھا۔ فرمایا اے ابن ابی قحافہ، تو اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے، میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ بتا کیا تمہارا دین اور ہے یا میرا دین اور ہے؟ یا یہ بتا قرآن کی کوئی نئی آیت آئی ہے جو تو نے سنی لیکن میرے بابا نے نہیں سنی؟ دو ہی صورتوں میں اپنے بابا کی وارث نہیں بن سکتی۔ ایک صورت یہ ہے کہ نئی آیت آئی ہے جس نے پچھلے حکم کو ضائع کر دیا، ایسی کوئی آیت بھی نہیں آئی۔ دوسری صورت یہ ہے تو میرے باپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن سیدہ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیا میرا دین میرے بابا کے دین سے الگ ہے؟ اگر مصطفیٰ کا دین اسلام تھا اور میرا دین اسلام ہے، میں کیوں وارث نہیں بن سکتی؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے تم کلم کلا قرآن کی جنگ کی طرف جا رہے ہو۔ جو قرآن تمہارے گھروں میں آیا تم اس قرآن کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ اس وقت بھی فرماتی ہیں اللہ نے قرآن و اہل بیت کو بھیجا تاکہ تم متحد رہو، لیکن تم تفرقے میں گر گئے۔ فرماتی ہیں اب میں یہ فیصلہ قیامت پہ چھوڑتی ہوں، قیامت کی آگ بتائے گی کہ کس نے قرآن پہ عمل کیا تھا اور کس نے قرآن کی آیتوں کو پامال کیا تھا۔ یہ کہہ کر سیدہ دربار سے واپس چلی جاتی ہے۔ کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا کربلا میں انسان تھے؟ میں نے کہا انسان تھے۔ کافر انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب مختار نے پوچھا اس شخص سے کہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا، یہ سیدہ کی اس جملے کی تفسیر میں جا رہا ہوں کہ خود کو مادیت کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ جب دین کسی چیز کو واجب کرتا ہے تو آپ کو زنجیر سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے۔ کروڑ پتی بننا ہے بنو، لیکن جب واجب دینی آ جائے تو اس پیسے میں اپنی زنجیر کو مت جوڑنا۔ اس طرح اپنا سب کچھ لٹانا خدا پر، جس طرح حسین نے کربلا میں لٹا دیا، جس طرح اہل بیت نے لٹا دیا۔ یہ وہ درس تھا جو اہل بیت ہمیں سکھانا چاہتے تھے۔ تو مختار نے کہا بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مختار جب میں حسین کے جنازے پر پہنچا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، اور پھر بھی لوگ آ رہے تھے، ہجوم کر رہے تھے کہ شاید ان کو کچھ مل جائے۔ کہ مختار میں نے حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی، میں نے اتارنا چاہیے لیکن جلدی بہت تھی۔ میں نے کہا ٹائم کو ضائع نہ کروں، میں نے اپنے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ یہ تو مصیبت ہے آپ نے سنی، لیکن میں کیوں کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھو گے، مصائب سنتے رہو گے، دل میں معرفت نہیں آئے گی۔ رونا انسانی تقاضا ہے، لیکن سن کر حر بننا یہ الہی تقاضا ہے۔ مختار نے ایک سوال کیا کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ بدبخت 1 منٹ رک جاتا، کوشش تو کرتا، شاید انگوٹھی انگلی سے اتر آتی۔ کہ مختار وقت نہیں تھا، اگر میں انتظار کرتا کوئی اور آتا کاٹ کے لے جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے، جب حسین کے سر کی قلم کرنے کی باری آئی تو صف لگی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا میں کاٹوں گا، یہ کہہ رہا تھا میں کاٹوں گا۔ کیا یہ دشمنی حسین تھی یا کوئی اور چیز تھی؟ علماء فرماتے ہیں حسین کی دشمنی نہیں تھی، یہ مال کی محبت تھی۔ یہ حسین کا سر نہیں تھا، یہ سونے اور سکوں اور درہموں کی قیمت تھی۔ یہ سر سمجھ کے نہیں لے جا رہے تھے، ان کو پتا تھا حسین کا سر ہے، اگر ابن زیاد کو دیا اتنے سونے کے سکے ملیں گے۔ یہ مادیت کی محبت تھی کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں جب وہ میرے در اتار رہا تھا تو رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا ملعون جب رو رہا ہے تو کانوں سے در اتار کیوں رہا ہے؟ تو کہتا حسین کی بچی اگر میں نہیں اتاروں گا کوئی اور اتار کے لے جائے گا۔ یہ مال کی محبت تھی۔ ارے 6 مہینے کی بچے کی گردن کون کاٹتا ہے؟ یہ محبت مال تھی کہ یہ گردن لے جائیں گے، اس کی قیمت ہمیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح کوئی قیمتی چیز لے جاؤ، اس کے بدلے میں پیسے دیے جائیں۔ یہ محبت مال تھی اور مادیت کی محبت تھی جن زنجیروں نے ان کو جکڑ رکھا، اور اس کے بعد یہ قاتل حسین ابن علی بن گئے۔ ایک طرف ان کا کردار ہے،
ایک طرف میرے آقا حسین کا کردار ہے. یہ روایت اگر میں 1000 مرتبہ بھی پڑھوں تو پھر بھی معرفت کو بڑھانے کے لیے بہت کم ہے. ایک شخص کہتا ہے جب میں مدینے سے واپس اپنے گھر پہنچا، طولانی سفر پہ گیا تھا، 6 مہینے سفر میں لگ گئے. جب گیا تھا تو بیٹی نے کچھ مانگا تھا. اسی سوچ میں آ رہا تھا کہ گھر جاؤں گا بیٹی کو کیا دوں گا، کیونکہ کچھ پیسے بچے نہیں تھے کہ بیٹی کے لیے کچھ لے سکوں. جب گھر پہنچا بیٹی نے استقبال کیا. اس انتظار میں تھا کہ بیٹی پوچھے گی بابا میرے لیے کیا لائے ہو، لیکن دوڑی دوڑی آئی اور بیٹی نے پہلا سوال یہ کیا کہ بابا کربلا نہیں گئے. یہ عرب کا معاشرہ ہے، سمجھو اس معاشرے کو. اگر وہی صفت اس معاشرے میں آ جائے، وقت نہیں ہے ورنہ دجال کی ایک آنکھ، یہ اہل بیت کس کی طرف، یہ مادیت کی آنکھ ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں، قیامت پہ ایمان نہیں، بس مادیت. ہر فیصلے کی بنیاد مادیت ہوگی. شادی کروائے گا اپنی بیٹی کی تو مادیت کی بنیاد پر، جاب کرے گا تو مادیت کی بنیاد پر، مجلس پڑھے گا تو مادیت کی بنیاد پر. ہر فیصلہ مادیت اور مال کی بنیاد پہ کیا جائے گا. یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں. اس بیٹی نے کہا کہ بابا کربلا نہیں گئے. اس نے کہا کہ بیٹی کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کہا کوفے میں اعلان ہوا ایک باغی ہے جو وقت کے حاکم کے ساتھ لڑنے آیا ہے، جو اس سے لڑنے جائے گا اسے انعام دیا جائے گا. کہ بابا جلدی جاؤ اور اپنی بیٹی کے لیے انعام لے کر آؤ. کہتا میں فوراً گھوڑے پہ سوار ہوں اور کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا ایک کربلا کے میدان میں شخص ہے، سب لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں. اس نے سنا تھا باغی ہے. کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے یہ چہرہ باغیوں کا نہیں لگا. عاشور کے دن ایک عمل مستحب ہے کہ اے مومن دوسرے مومن کو سلام نہ کیا کرو. کیا کہا کرو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثاب الحسین. ایک دوسرے کو تسلیت دیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس شخص کے قریب گیا اور میں نے سلام کیا جس کو لوگ پتھر مار رہے تھے، اس وقت امام حسین نے سر کو بلند کیا اور غور سے دیکھا. کہا تو کون ہے جس نے حسین کو آج سلام کیا ہے؟ یہ علی کی مظلومیت تھی نا. جب سیدہ کے پاس آتے بھی فرماتی علی میں نے سنا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. امام فرماتے سیدہ آپ سلام کی بات کرتے ہیں، میں کرتا ہوں مجھے جواب بھی نہیں دیتے. یہ عرب کا معاشرہ جو جاہلیت میں جکڑ چکا تھا، جو مادیت اور مادیت پرست بن چکا تھا. امام نے فرمایا تو کون ہے جو آج مجھے سلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ آج کسی نے حسین کو مسلمان سمجھا ہی نہیں. کوئی مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. کہ آپ ہیں کون جس کے چہرے سے اتنی نورانیت نکل رہی ہے؟ کہا کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ محمد کا. کہا اسی کا نواسا ہوں. کہ اتنا سننا تھا یہ مولا کے قدموں پہ گر گیا، مولا معافی چاہتا ہوں. امام نے کہا تو اس لشکر میں کیا کر رہا ہے جب تو میرا چاہنے والا ہے؟ کہ مولا بڑے سفر سے آیا تھا. بیٹی نے کہا کوئی باغی ہے، میں بھی انعام لینے کے پیچھے آ گیا. اب تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کی مدد کروں گا. چند لمحے امام نے انتظار کیا اور اس کے بعد فرمایا جتنا جلدی ہو سکے دور ہو جا کر کربلا سے. کہ مولا کیوں؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کہ تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی اور ہے. جا کوفے جا کر انتظار کر، میری بہنوں کو چادر کی ضرورت پڑے. پھر امام نے کہا جلدی دور ہو جا. فوراً کہتا مولا اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا دیدار تو کرنے دیجئے. کہتا نہیں، اگر میں نے حل من ناصرین کی آواز دی اور تو حدود کربلا میں رہا پھر مدد کرنا واجب ہو جائے گا، جلدی نکل جا. کہتا میں جلدی واپس لوٹا، ابھی تھوڑا دور ہی ہوا تھا، پیچھے سے آواز آئی ذرا میرے قریب تو آ. واللہ یہ شفقت حسین اور اہل بیت کی شفقت کے لیے جملہ کافی ہے. اگر انسان سن کے اہل بیت کی محبت و معرفت میں، اس محبت میں انسان ڈوب سکتا ہے. امام نے کہا ذرا میرے قریب آ. جب قریب آیا امام نے کہا تیری ایک 4 سالہ بیٹی ہے. کہاں مولا؟ کہ جب تو سفر پہ گیا تھا تو بیٹی نے کچھ مانگا تھا، آج جب تو گھر گیا تو خالی ہاتھ کیا؟ پھر اس نے تجھے کربلا بھیجا کوئی انعام لینے کے لیے، پھر تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. ذرا میرے قریب آ. حسین نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری. ایک انگوٹھی تو حسین کی انگلی کاٹ کے لے گیا تھا، دوسری انگوٹھی اتاری اس کے ہاتھ میں رکھی. کہا جب تو سفر پہ گیا تھا بیٹی کی تمنا تھی اس کے لیے کوئی انگوٹھی لاتا، یہ انگوٹھی جا کر اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا میرا حسین باغی نہیں تھا.
یہ وہ محبت ہے جو حسین تیرے بچوں سے کرتے ہیں. میں قربان جاؤں اپنے آقا پر جو غیروں کی 4 سالہ بیٹیوں سے اتنی محبت کرے. تو اس کی سکینہ کو تماچے لگے ہوں گے تو حسین پہ کیا گزرے. کسی زائر نے کہا کہ مولا کئی عرصہ گزر گیا میں آپ کی زیارت کو نہ آ سکا. امام نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا مولا جسم میں طاقت نہیں، بیمار ہوں، مالی طاقت نہیں، پیسے نہیں آ سکتا. اور اس نے پیار سے کہا کہ مولا آپ کریم ہیں. امام نے کہا کہ مولا کریم کون ہوتا ہے؟ کہا جو کسی کو کسی چیز سے محروم نہیں کرتا. کہا میری بیماری نے آپ کی زیارت سے رو کے رکھا، اس مال کے نہ ہونے نے آپ کی زیارت سے رو کے رکھا. امام فرماتے گھبراتا کیوں ہے؟ تجھے میری زیارت کا ثواب لینا ہے؟ کہا ہاں مولا. کہا خلوص سے دل سے اپنا چہرہ میری کربلا کی طرف کر اور اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھ حسین کو ایک سلام کر. کہ مولا ثواب مل جائے گا اور مرنے کے بعد لکھا جائے گا اس نے حسین کی زیارت کی. کہ ایک نشانی ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھنا حسین کی زیارت کا ثواب مل گیا. اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا ہم کربلا گئے، وہاں بھی کیسے پتا چلے کہ حسین نے ہمارے آنے کو قبول کیا؟ یہ نشانی ہے. اگر یہ نشانی کسی کے وجود میں ہو تو سمجھ جائے کہ حسین نے اس کے سلام کا جواب بھی دے دیا. کہ مولا کون سی؟ کا جب سلام کرو اور کرنے کے بعد اگر دل ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو کہ مومن یقین کرنا یہ تیرے آنسو نہیں ہے، یہ حسین کا سلام ہے جو آنسوؤں کی صورت میں آ رہا ہے. قم کے ایک عالم نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کریم ہیں. کہ ہم کریم ہیں. کہ مولا یہ کیسے کریم ہوئے کہ ہم ہر معصوم کی زیارت کرنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں لیکن ایک قبر ایسی ہے جس کی زیارت سے پورے شیعہ محروم ہیں. مولا مر جائیں گے لیکن ہمیں اعمال میں قبر زہرا کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا. امام نے کہا قبر کو چھپایا مصلحت تھی لیکن اے میرے شیعہ ہم کریم ہیں، تجھے ثواب سے کم محروم کیا. تو قبر زہرا کا ثواب دنیا میں لے سکتا ہے. کہ مولا کہا کہ جسے فاطمہ کی قبر کا زیارت کا ثواب لینا ہے وہ قم معصومہ کی زیارت کر. ہم کریم ہیں، کبھی تجھے ثواب سے محروم نہیں کرتے. بہت وقت کم رہ گیا ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں، چند سلام کریں اپنے آقا حسین کو، کیونکہ محرم میں سکینہ کی یتیمی کے دن ہوتے ہیں. ان دنوں میں اپنے آقا حسین کی یتیمی کے دن ہے، سیدہ زینب کی یتیمی کے دن ہے، آج امام زمانہ کی یتیمی کا دن ہے. وہ میرے مولا جو فرماتے ہیں اے شیعو تو پانی روتا ہے تیرا مولا خون روتا ہے. کہا تو سن کے روتا ہے تیرا امام دیکھ دیکھ کے روتا ہے. آج اس مولا کو پرسہ دینا ہے اور یہ دعا کرنی ہے. 2 طاقتیں شیعوں کے پاس ہیں 2 آنسوؤں کی صورت میں. ایک آنسو جو مصیبت حسین پہ گرایا جاتا ہے، دوسرا آنسو جو غور والا آنسو ہے جو توبہ. یہ جب یہ 2 آنسو ملتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تبھی فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، کبھی 2 آنکھیں نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین پہ رویا کرتی تھی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ رویا کرتی تھی. اور عجیب لذت ہے اس گریے میں. انسان دنیا کے کسی گریے کو پسند نہیں کرتا. کوئی بیٹا نہیں کہے گا باپ مر جائے تو میں روؤں، کوئی بیٹی نہیں کہے گی کہ ماں مر جائے میں روؤں. اگر خدا نہ خواستہ باپ کا انتقال بھی ہو گیا اس گریے میں اذیت ہے اور بار بار رونا نہیں چاہتا. لیکن دنیا کا واحد گریہ ہے جو انسان جتنا بھی حسین پر کرے دل بھرتا ہی نہیں ہے. اس گریے میں سکون ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے. تو دلوں کو کربلا لے جائیں اور چند لمحوں کے لیے جسم تو یہاں ہے پر آپ کی روح کربلا جانی چاہیے اور سلام کریں اور پرسہ دیں اپنے آقا امام زمانہ کو. سب مل کے سلام کریں اپنے آقا کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے. وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی
وعلى اصحاب سنبھل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو مدینے کی گلی میں جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو ٹوٹے ہوئے پہلو پہ امام رضا فرماتے ہیں عائشیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں پر پسلیوں کا ٹوٹنا ہم برداشت نہیں کر سکتے امام حسن کا صحابی کہتے مولا حسن جب بھی مسجد جاتے تھے مسجد کی طرف دو راستے جاتے تھے ایک راستہ بڑا قریب تھا ایک راستہ دور تھا لیکن حسن جب بھی جاتے تو دور والے راستے سے جاتے تھے کہا مولا آج یہ راستہ قریب ہے امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہے فرمایا اس راستے میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے اماں کی پہلو پہ دروازہ گرایا تھا مولا حسن میں آپ کی مظلومیت پہ قربان آپ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن میں قربان زین العابدین پہ جس نے اپنی آنکھوں سے وہ ظالم کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا عجیب مظلومیت سیدہ ایک نبی کا صحابی کہتا رسول کا انتقال ہوا میں مدینے پہنچا عرب کی رسم تھی جس گھر میں انتقال ہوتا تھا کئی دنوں تک اس گھر میں کوئی کھانا نہیں بناتا تھا میں نے دور سے دیکھا نبی کی بیٹی کے گھر سے دھواں نکل رہا کہتا میں نے دل میں کہا نبی کی بیٹی نے باپ کا غم نہیں منایا ارے اتنی جلدی چولہا جلا دیا میں شکایت لے کر بی بی کے گھر آیا لیکن جب سیدہ کے دروازے پہ پہنچا یہ اپنا سر پیٹ پیٹ کے رونے لگا اس نے کہا یہ دعا چولہا جلنے کا نہیں ہے او یہ دعا زہرا کے گھر کے جلنے کا دعا بہت سارے لوگوں کو بی بی کی مظلومیت کا پتہ نہیں تھا کئی دنوں کے بعد بلال گھر پہ آیا دروازے پہ دستک دی یا فضا در پہ آئے بلال نے کہا فضا یہ در پہ جلنے کے آثار کیسے فضا نے کہا بلال میں اجڑ گئے بلال تیرا مولا مظلوم ہو گیا
بلال نے کہا فضا ایسا کیا ہوا؟ اب فضا ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہتی کہ بلال تجھے یاد ہے جب تجھے کافروں نے اسیر کیا تھا؟ کہاں فضا لیکن میرا جواب دے کہ بلال ظالموں نے وہ تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا، بلال تجھے وہ پتھر یاد ہے؟ کہاں فضا یاد ہے لیکن کہنا کیا چاہتی ہو کہ بلال پتھر بڑا وزنی تھا، وہ بلال تیرے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تجھے پسلیوں کے ٹوٹنے کے درد کا پتہ ہے؟ اب فضا نے کہا بلال سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ تاریخ میں دو بیویاں ایسی جن کی شہادت بڑی ملتی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، دوسری بیوی کا نام سکینہ ہے۔ یہ بیوی بھی بابا کے بعد رو رو کے دنیا سے چلی گئی، سکینہ بھی بابا کے بعد رو رو کے دنیا سے چلی گئی۔ اس بیوی کے پہلو کو بھی توڑا گیا، ظالم نے سکینہ کی کمر کو بھی جھکا لیا۔ جب بیوی کا غسل پہلے علی دے رہے تھے، اسماء فرماتی علی کی چیخیں بلند ہوئی، میں نے کہا مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسماء میں نے وہ کالے نشان دیکھ لیے، او جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی۔ جب کربلا کے علی نے وہ زندان شام میں غسالہ نے کہا مولا وہ پہلو پہ کالے نشان کیسے؟ یہ شمر کے تازیانے تھے۔ اس لیے امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، ان میں سے ایک بیوی جناب سکینہ ہے۔ کسی نے کہا مولا سجاد آپ سب سے زیادہ کہاں پہ روئے؟ عجیب جملہ، روایت بڑی سخت ہے، مغرب کا وقت قریب ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام سجاد رو کے کہنے لگے شام کا دربار، کہ مولا شام کے دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کر کہا ایک رسی میں 18 گردن تھی، قدیمی مومنوں میں بس اشارہ کروں گا، رونا تیرا کام ہے۔ عزیزو جب 18 لوگوں، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، تبھی امام سجاد فرماتے ہیں جب میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا یہاں باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ ساری بیویاں دربار میں کھڑی تھی، اتنے میں یزید دربار میں آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا۔ کلہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا؟ شاید کہا یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت ہو اسے بابا کا سر دیا جائے۔ ملعون نے فوراً پوچھا وہ بچی کون ہے؟ شمر نے اشارہ کیا ایک 4 سالہ بچی کی طرف۔ یزید نے سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بس آخری جملہ زحمت تمام۔ امام سجاد فرماتے ہیں یا سکینہ کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ یا ملعون نے دوبارہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ کہا غصے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ یہاں امام سجاد کی آواز آئی ملعون بچی بتائے تو کیسے بتائے؟ ارے بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔
ملعون نے سوال کیا ہے بچی کہ تجھے بھوک لگی ہے؟ سکینہ نے سجاد کو دیکھ کہ بھیا اجازت ہے اس سے بات کروں گا، اجازت کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ بچی قریب گئی، ملعون نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے۔ امام فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے، یہ قیامت کا منظر تھا۔ سکینہ نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن ہے، گردن کو سینے سے لگایا۔ او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا مجھے تازیہ نے مارے۔ پروردگارا بحق سیدہ اولاد سیدہ وقت مغرب ہے، ہم سب کی دعا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے مومن